شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة الله ومنهم رجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. جوانوں کو میری آہ سحر دو، جوانوں کو میری آرزو میری یہی ہے خدایا، آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. واجب الاکرام امام محترم و انتظامیہ مسجد شریف آدھا، ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع و تحصیل ڈوڈا، علماء کرام، سامعین محترم و مکرم، اللہ بزرگ برتر کے لیے تمام قسم کے حمد و ثنا، حمد و تعریف، درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر. کم و بیش 12 یا 13 سال قبل میں آپ کے ہاں پہلی مرتبہ آ چکا تھا. اس دن بھی میں نے چند طالب علم کلمات آپ کے سامنے رکھے. آج بھی مجھے دوبارہ اللہ کے فضل و احسان سے یہ موقع عنایت ہوا کہ میں ایک بار پھر آپ با اخلاق، با ادب، با عمل مسلمانوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں. دراصل
ان جیسے پروگرام آرگنائز کرنا اس پرفتن اور پرآشوب دور میں تینوں طبقات کے لیے قابل مبارک ہے۔ میں نے لفظ 3 آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک تو آرگنائزر ہوتے ہیں جس کو ہم انتظامیہ کے نام سے جانتے ہیں، دوسرا طبقہ جن کو ہم شرکا یا پارٹیسپنٹ کے نام سے پکارتے ہیں، جانتے ہیں، تیسرا جو آریٹر ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے۔ یہ تینوں طبقات ان جیسے لحظات و لمحات کو منعقد کرنے کے پیچھے قابل دید ہے، قابل تحسین ہے، قابل مبارک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس سوسائٹی میں ہمیں وہ کچھ سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے جو نہایت ہی گہرا اور دشوار ہمیں گزرتا ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی 3 بڑے مراحل سے گزرتی ہے۔ ہماری زندگی کے 3 بڑے ادوار آتے ہیں۔ ان تینوں مراحل میں انسان کو مختلف اوقات اور لحظات میں اپنے ہاں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، لیکن آج جس عظیم دور کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ دور ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ بزرگ برتر ہی ہے جو آپ سب کو اپنی ماؤں کے رحم سے اس دنیاوی زندگی میں لاتا ہے۔ پہلے ہم اپنی ماؤں کے رحم میں پلتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ کی طرف سے کسی کو 6 مہینے، کسی کو 7 مہینے، کسی کو 8 مہینے، اور عمومی طور ہر بچے کو ماں کے رحم میں 9 مہینے اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو 6 مہینے کا بچہ بھی اللہ کی طرف سے مختلف ماؤں کو عطا کیا گیا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایسے بچوں کے تعین بھی ہمیں وہی لحظات و لمحات اور ذمہ داری عائد کی گئی ہے جو 9 مہینے کے بچے کے تئیں ہمیں ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو ماؤں کے رحم سے دنیاوی زندگی میں لانے پہ قادر ہوں۔ جب آپ لوگ ماں کے رحم سے دنیاوی زندگی میں اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں تو اس وقت ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں سورہ نحل کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے، لا تعلمون شیئا، آپ لوگ ہر چیز سے بے بہرا ہوتے ہیں، ہر چیز سے ناآشنا ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا تمیز آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ نکرہ لایا گیا ہے۔ یہاں پہ علماء بھی تشریف فرما ہے جو مختلف الحمدللہ مختلف اداروں سے فارغین ہیں، ان سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہاں پہ شیئن لایا گیا ہے، یہاں پہ نکرہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی آپ کو نہ اپنے اوپر کوئی جانکاری ہوتی ہے
نہ دنیا کے بارے میں آپ کچھ جاننے والا ہوتا ہے. آپ کمپلیٹلی انوسینٹ اور ان نون ون ہوتے ہیں. اس وقت آپ لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ لوگ ہر لمحے میں ڈپینڈنٹ اپان ادرس ہوتے ہیں. آپ کی زندگی دوسروں پہ منحصر ہوتی ہے. ہماری زندگی اس وقت دوسروں پہ دار و مدار رکھتی ہے. نہ ہمیں خود پینے کا شعور ہوتا ہے، نہ ہمیں خود کھانے کا شعور ہوتا ہے، نہ ہمیں کسی جگہ جانے کا، کسی کے بارے میں سوچنے کا، کسی کے بارے میں کچھ کمٹ کرنے کا نہ ہمیں اختیار ہوتا ہے، نہ ہمیں اس وقت صلاحیت عطا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ سبھی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، ان نون ہوتے ہیں. بلکہ جب حدیث پڑھی جائے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے اور سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث آیا ہے، جس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا. ہماری ماں اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرتاج اور سربراہ کے حوالے سے یہ بات امت تک پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث. جو رفع القلم ہوتے ہیں، جن کی کوئی حرکت اور کوئی عمل ضبط تحریر میں نہیں لائی جاتی ہے، جن کا کوئی بھی زندگی کا قدم ان کے لیے باعث اجر و ثواب یا باعث عتاب و عذاب ان کے نام اعمال میں تحریر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں رفع القلم ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کل ان کے لیل النہار کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں بری الذمہ ہوتے ہیں، رفع القلم ہوتے ہیں. ان کی کسی بھی عمل کو فرشتوں کے ہاں ضبط تحریر میں نہیں لایا جاتا ہے، جس کے متعلق ان کو کل اللہ کے ہاں اجر بھی دیا جاتا یا اللہ کے ہاں سوال کیا جاتا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن، جیسا کہ دوسرا حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا. پھر میں پہلا جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہا، اس حدیث کے بارے میں پھر میں تفصیل سے بات کروں گا. یہ جو دوسرا حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو قیامت کے روز آگے بڑھنے کا تب تک نہ اختیار ہوگا نہ اجازت ہوگا. کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک اس سے ایک روایت میں 4 سوال نہ کیا جائے، ایک روایت میں 5 سوال نہ کیا جائے. ان 5 سوال میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ ہے ان عمرہ فیما افنا. میں نے آپ کو 60 سالہ زندگی عطا کی، میں نے آپ کو 40 سالہ زندگی عطا کی، میں نے آپ کو 80 سالہ زندگی عطا کی. اس پوری زندگی کے بارے میں آپ سے اور مجھ سے اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا. اس پوری زندگی کے بارے میں اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہوگا. ہماری راتیں کیسی گزری، ہمارے دن کیسے گزرے، ہمارا جو جینا تھا وہ کس طریقے پہ تھا، ہمارا جو کمانا تھا وہ کس طریقے پہ تھا، ہماری جو زندگی کے لیل النہار تھے وہ کس طریقے پہ تھے. اگر ہماری زندگی
اللہ کے کتاب کے تابع اس دنیا میں بسر ہو چکی ہو، اگر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بسر ہو چکی ہو، تو تب ہم اس سوال کو جواب دینے میں کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ وہاں پہ کسی کو بات کرنے کی کوئی جرت نہیں ہوگی، بات کرنے کا کوئی وہاں پہ موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ سب لوگ وہاں پہ خاموش اپنے آپ کو پائیں گے۔ سبھی لوگ اپنے آپ کو ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے لحظات و لمحات وہاں دیکھیں گے۔ کسی کو وہاں پہ بات کرنے کا، کلام کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تین طبقات ایسے ہیں جن کو ان سوالات سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ میں 5 سوال آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، البتہ جو میرا اصل موضوع ہے وہ اسی دوسرے سوال کے ارد گرد آپ کو نظر آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے آپ کو جوانی دی تھی، اگرچہ پوری زندگی میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن شارحین حدیث ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ بات ذہن نشین کرتے ہیں کہ جوانی کو اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظمت حاصل ہے۔ جوانی کے بارے میں اللہ کے ہاں الگ سے سوال کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ میں پہلے وہ حدیث مبارک آپ کے سامنے کسی حد تک تفصیلاً پیش کروں گا جن کو رفع القلم کہا گیا ہے۔ یہ ہیں 3 اشخاص جن کے ہاں نہ ان کا عمل نہ ان کی حرکت لکھی جاتی ہے، بلکہ وہ معذور ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ معذور ہے۔ ان کے ہاں عذر پایا جاتا ہے، اور جب کسی کے ہاں عذر پایا جاتا ہے تو احکامات بدل جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو اس طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ عذر کس چیز کا نام ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ما لا یتم الواجب فہو واجب، جو واجب کسی چیز کے ہاں قبول کیا جاتا ہے، جس چیز کے ذریعے ہم واجب تک پہنچتے ہیں، وہ چیز بھی ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، ہم نے مغرب ادا کی، اگر اللہ نے زندہ رکھا تو ہم نماز عشاء بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی بے وضو ہو کے مسجد میں آئے اور پوری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، کیا اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پہلے وضو نہیں کیا۔ یہ جو وضو ہے یہ نماز کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، یہ نماز کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اللہ بچائے، اگر پانی کی قلت ہو، اگر پانی کی کمی ہو، اگر اس ونٹر سیزن میں جیسے ہم وادی میں اپنے جو مختلف سورسز آف واٹر ہے ان کو ہم فریز پاتے ہیں، ان کو ہم فریز دیکھتے ہیں، ہمارے نل سکڑ جاتے ہیں، ہماری ندی نالیاں سکڑ جاتے ہیں، وہاں ہم پانی حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے نل جو ہوتے ہیں وہ منجمد ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس وقت ہمارے لیے عذر بن گیا۔ اب ہمیں دین سکھاتا ہے کہ آپ تیمم سے باضابطہ کام لے سکتے ہیں، آپ تیمم کر سکتے ہیں،
आपके लिए अब उज़्र है, आपके लिए पानी न होने की सूरत में वुजू वाजिब नहीं है, वुजू लाजिम नहीं है, वुजू जरूरी नहीं है, बल्कि उज़्र आ गया इसलिए आप तयम्मुम कर सकते हैं, इसलिए आप तयम्मुम से काम चला सकते हैं। अगर ये हालत अल्लाह बचाए 1 साल तक भी रहे तो आपको गुस्ल का जो बदल है वो भी तयम्मुम ही है, और वुजू का जो बदल है वो भी क्या है? तयम्मुम ही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पाया जाता है? उज़्र पाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको उज़्र अब समझ आ गया होगा। उज़्र उन 3 तबकात में भी पाया जाता है जिनके बारे में मैंने हदीस आपके सामने बयान करने की कोशिश की। ये 3 जमातें ऐसी है जिनको अल्लाह के यहां भी उज़्र है। एक तो है अनिन्नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, एक तो है सोने वाला जो सोते हुए अपने आप को पेश करता है। अगर सोते हुए वो कोई भी हरकत करे, सोते हुए उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में उसने किसी को अल्लाह बचाए कत्ल किया, क्या उसको कातिल तस्वुर किया जाएगा? सोते हुए उसने किसी को थप्पड़ मारी, किसी का माल उसने छीना ख्वाब में, क्या उसको चोर करार दिया जाएगा? क्या उसको अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा के तहत बदला लिया जाएगा? क्योंकि वो सोते हुए अपने आप को पेश करता है। सोते हुए अगर कोई भी अमल हो जाए, कोई भी हरकत सरजद हो जाए, सोने वाला रुफ़उल कलम है। सोने वाला क्या है? रुफ़उल कलम, जिसके यहां कलम उठाया गया। सोते हुए उसको ना सवाब लिखा जाता है ना उसको गुनाह लिखा जाता है। अगर उसने सोते हुए काबतुल्लाह का तवाफ भी किया, वो कितनी बड़ी अमल है। सोते हुए उसने अपने आप को हज करते हुए पाया, क्या उसका हज अल्लाह के यहां साकित हुआ जो उस पर फर्ज है? नहीं हुआ, क्योंकि इसने ये हज सोते हुए किया, लिहाजा उसको सोते हुए हज करना अल्लाह के यहां जो बेदारी में हज किया जाता है नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। पहला अनिन्नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, दूसरा है व अनिल मजऊन हत्ता याक़िल, व फी रिवाया हत्ता यबरह हत्ता इफ़ाक़ह। 3 अल्फाज आए हैं। दूसरा है जिसके यहां अक्ल की हम कमी पाते हैं, जिसको हम मजनून कहते हैं, जो अल्लाह बचाए पागलपन में अपने आप को पेश करता है। अगर वो किसी को गाली दे, क्या उसको हम यहां से शरई तौर पर सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अगर मजनून ने किसी को थप्पड़ मारी, किसी के यहां उसने चोरी की, किसी के यहां उसने गलत कदम उठाया, क्या हम उसको शरई तौर पर सजा देने का इख्तियार रखते हैं? नहीं रखते हैं, क्योंकि वो रुफ़उल कलम है, वो रुफ़उल कलम है। ये दूसरा है। तीसरा है व अनिस्सबिय्य हत्ता यहतलिम, व अनिस्सबिय्य हत्ता यहतलिम। दूसरी रिवायत में व अनिस्सबिय्य हत्ता यबलुग। दूसरा है बच्चा, जब तक वो अपने आप में एहतिलाम न पाए। अल्फाज आपको और मुझको बहुत ज्यादा सीखने और परखने की जरूरत है। हत्ता यहतलिम, जब तक वो अपने यहां एहतिलाम न पाए,
जब तक वो अपने आप को बलूगत में न पाए तब तक उसके यहां उसकी अमल नहीं लिखी जाती है। ये जिंदगी का पहला दौर होता है जिसको हम बचपन कहते हैं। क्या कहते हैं? बचपन, जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं। ये हमारा बचपन होता है। इसमें हम लैलु नहार में दूसरों पर इन्हसार रखने वाले होते हैं। हमें खिलाने वाली भी हमारी माँ होती है, पिलाने वाली भी हमारी माँ होती है, हमारा वालिद गिरामी होता है, हमारी बड़ी बहन होती है, हमारा बड़ा भाई होता है, हमारा चिच्चा होता है, हमारी चाची होती है, हमारी मौसी होती है या कोई और रिश्तेदार होता है। यहां तक कि हमें खुद से सोना भी नहीं आता है। यहां तक कि हमें खुद से सोना भी नहीं आता है। जब हमें नींद का गलबा आता है तो उस वक्त हम रोते हैं और हमारी माँ को हमारे बचपन की हर एक अदा मालूम होती है। हमारी माँ जानती हैं कि मेरे बच्चे को या तो दूध की जरूरत आ पड़ी या मेरे बच्चे को अब सोने का वक्त आ गया, तो हमारी माँ हमें सुलाती है, पिलाती है, खिलाती है और बहलाती है। अल्लाह अकबर। ये पहला दौर है हमारी जिंदगी का जिसको हम क्या कहते हैं? बचपन। क्या कहते हैं? और अल्लाह फरमाता है ला तालमून शैया, इस दौर में आप कुछ भी नहीं जानते। इस दौर में आप अननोन होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। उसके बाद एक और दौर आता है, वजअल लकुमुस सम्मा वल अब्सारा वल अफइदा। उसके बाद अल्लाह ताला हम पे मेहरबान होता है। उसके बाद अल्लाह हमें कुव्वत समाअत अता करता है, कुव्वत बसारत अता करता है और कुव्वत इदराक अता करता है। यानी उसके बाद अल्लाह हमें बलूगत तक लेता है, बलूगत तक पहुंचाता है, जिसमें हम सुनने की सलाहियत रखते हैं, देखने की सलाहियत रखते हैं और सोचो विचार का इदराक करने वाले होते हैं। इसी पीरियड को नौजवानी और जवानी से तैबीर किया जाता है। इसी जवानी में हमें कुछ करने की सलाहियत होती है। जैसा मैंने अभी बागवा में भी आपके सामने एक अजीम अपने सलफ का कौल रखा, जिसको हम मोहम्मद इब्न सीरीन की बहन के नाम से जानते हैं, जिसका नाम था हफ्सा बिन्त सीरीन। हफ्सा बिन्त सीरीन। ये दोनों बहन भाई, एक तो आलिमा थी और एक आलिम था। भाई आलिम था, उसका नाम था मोहम्मद इब्न सीरीन। बहन आलिमा थी, उसका नाम था हफ्सा। क्या नाम था? हफ्सा। आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ इशारतन और किनायतन आपके सामने बात रखूंगा। वो ये है कि जब बाई को उसूल तजवीद में कोई दिक्कत पेश आती थी, बाई कौन था? मोहम्मद इब्न सीरीन। और अभी मैंने बागवान में भी आपके सामने ये बात रखी कि मोहम्मद इब्न सीरीन सहाबा के बाद वो शख्सियत गुजरी है ताबईन में, जो इस उम्मत में सहाबा के बाद सबसे ज्यादा इल्म तअबीर रुया जानने वाला गुजरा है। कौन? मोहम्मद इब्न सीरीन। उसी की बहन है जिसका नाम क्या है? हफ्सा रज़ी रहमतुल्लाहि अलैह। ये हफ्सा उसकी बहन है। तो इसी का कौल है, या माशर शबाब, ए उम्मत के जवानों, अमलू, अमल करो, जवानी में अमल करो, क्योंकि फ़इन्नल अमल फ़िश्शबाब। अगर अमल करनी है, अगर कुछ करना है, तो वो सब जवानी में किया करो। हफ्सा का कहना है फ़इन्नल अमल फ़िश्शबाब। अगर आपको कुछ करना है,
اگر آپ کو کوئی دین کے قریب لانا ہے تو آپ کو معلم مدینہ کی سوانح حیات پڑھنا لازمی اور ضروری بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی جس کو یہ شرف حاصل تھا، جو آپ کے ہم شکل تھا، جس کا نام تھا، یہاں جموں اور کشمیر میں، ریاست جموں کشمیر میں عمومی طور پر ہم مصعب کہتے ہیں، لیکن شرعی ٹرمینالوجی میں مصعب نہیں کہتے، مصعب۔ کیا کہتے ہیں؟ مصعب۔ مصعب بن عمیر، سب پڑھیے، رضی اللہ تعالی، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے آپ کو جب احد کا جو معرکہ ہوا، جب اس کی تاریخ پڑھنے کا موقع ملتا ہوگا تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ احد میں یہ بھی بات پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، جب سبھی مسلمان حواس باختہ ہوئے، سبھی مسلمان حوصلہ شکن ہوئے، سبھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کمزورانہ کردار میں پیش کیا۔ اب ہمیں جینے کا مزہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ غمزدہ پیش کیا، بہت ہی زیادہ مغموم پیش کیا، بہت ہی زیادہ متفکر پیش کیا، لیکن وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل کون صحابی تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مصعب بن عمیر کو یہ شرف حاصل ہے، آپ کو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے لیے بحیثیت معلم مقرر کیا گیا۔ اسی کو تاریخ میں کہتے ہیں معلم مدینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معلم مدینہ۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت کچھ اپنے آپ میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر گئے اور ہمیں کیا کرنا تھا، ہم نے ابھی تک کیا کیا، ہمیں کون سی ذمہ داری عائد تھی، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خیبر کے موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النُّعَمِ۔ اے علی، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی، خود سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری وراثت ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور وراثت بھی ہے۔ جب کسی بھی صحابی کا نام آئے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ہم پڑھنے والے ہوں گے تب ہمارے بچے یہ وراثت ہم سے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر آپ کے ذریعے صرف اللہ بزرگ برتر فرد واحد کو ہدایت دے، فرد واحد، سنگل ون کو ٹریک پہ لائے، سنگل ون کو ریلیجسلی سٹینڈ ود آن پیش کرائے، ریلیجسلی ایک آدمی آپ کے ذریعے اسلام قبول کرے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النُّعَمِ۔ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام سرمایہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ سرمایہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپ نے کو ہدایت نصیب ہوئے۔ مصعب بن عمیر، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی، مصعب بن عمیر کو معلم مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی میں صرف 1 سال اتنی محنت شاقہ کی کہ جب ہجرت کے موقع پہ
مسلمانوں کو مدینہ آنا پڑا تو مدینے کے ہر گھر تک قریباً یہ آواز پہنچ چکی تھی. تب ہی مدینے کا ہر گھر والا اپنا دروازہ کھولتے ہوئے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. مدینے کے سب رہنے والوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو کتنا فیاض پیش کیا, کتنا سخی پیش کیا, کتنا وسعت قلبی میں اپنے آپ کو پیش کیا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہاں تک کہ ایک صحابی نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا, یہ جو صحابی تھا یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ عشرہ مبشرہ میں ایک گزرا ہے. عشرہ مبشرہ جن کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی وہ 10 صحابہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم. ان میں ایک کا نام